نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وقال الله تبارك وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا لم تقبل له صلاة 40 ليلة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ کروڑوں درود اور سلام نازل ہو اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے دنیا میں تشریف آوری سے کفر کی ظلمتیں مٹی، اسلام کا بول بالا ہوا، انسانیت کو انسانیت کے حقوق ملے، آپ پر، آپ کے آل اور اصحاب پر، آپ کی اتباع کرنے والے قیامت تک آنے والے انسانوں پر۔ گزشتہ چند جمعوں سے ہم ماہ سفر المظفر میں ہونے والے چند واقعات اور لوگوں میں پھیلی ہوئی بد شگونیوں کا تذکرہ کہے اور سنے جا رہے تھے۔ اس وقت میں ماہ سفر المظفر ختم ہونے کو ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ کے تعلق سے صریح حدیث ارشاد فرمائی جو صحیحین میں ہے، جس میں آپ نے 4 باتوں کا اور ایک روایت کے مطابق 6 باتوں کا ذکر فرمایا۔ ہم نے ہر ایک کے بارے میں تفصیل سے سنا۔ آخری بات اس میں آپ نے یہ ارشاد فرمائی، سفر المظفر کے مہینے میں ہونے والی چند بد اعتقادیوں کو، چند بدشگونیوں کو اپنے ایمان کے دائرے سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے جن کا تذکرہ سنا، آخری بات اس ماہ کے تعلق سے جو لوگوں میں رائج ہے وہ آخری چہارشنبے کی موضوع روایت ہے۔ ماہ کا آخری چہارشنبہ، اس مہینے کے آخری چہارشنبے کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل صحت فرمایا تھا۔ یہ بات لوگوں میں رائج ہے۔ آپ بیمار تھے، آپ نے آخری چہارشنبے کو صحت کا غسل فرمایا، اس وجہ سے اس چہارشنبے کو ہری گھاس پاؤں تلے روننا چاہیے یا کچھ کھانا وغیرہ پکا کر لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے۔ خوشی کا موقع ہے اس لیے کہ حضور نے صحت فرمائی۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آخری چہارشنبے کے تعلق سے ایک کتاب نے 10 کتابوں میں یہ بات مذکور ہے کہ آپ نے آخری چہارشنبے کو غسل صحت نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے آخری چہارشنبے کو بیماری میں مبتلا ہوئے۔ یہ اسلام اور اہل اسلام کے دشمنوں نے اس کو خوشی کا موقع بنا کر مسلمانوں میں رائج کر دیا کہ یہ لوگ اپنے نبی کی بیماری پر خوشی منائیں، نعوذ باللہ، اور اس کو توڑ مڑوڑ کر غلط روایت کے ذریعے سے یہ بات ثابت کی کہ آخری چہارشنبے کو حضور صحت فرمائے، اس لیے خوشی منانا چاہیے، ہری گھاس کو روندنا چاہیے، ٹہلنا چاہیے، لوگوں کو خوشی کے موقع پر اچھے کھانے، خوشیاں اور مٹھائیاں تقسیم کرنا چاہیے۔ یہود کی سازش تھی۔
سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، احادیث کی جتنی شروحات ہیں، طبقات ابن سعد میں، اسد الغابہ میں، طبرانی میں، اور بخاری کی شرح ہے فتح الباری، اس میں ہر ایک جگہ پر یہ مذکور ہے صراحت کے ساتھ کہ آپ نے سفر کے آخری چہارشنبے کو بیماری میں مبتلا ہوئے۔ ہوا یہ واقعہ کہ آپ آرام فرما رہے ہیں اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی باری تھی، ان کے گھر میں آپ آرام فرما رہے تھے۔ آپ کو وحی آئی جنت البقیع کے مرحومین کے لیے آپ دعائیں مغفرت فرمائیے، تو آپ نے رات ہی میں تشریف لے گئے، بہت دعائیں کی جنت البقیع میں تمام مرحومین کے لیے۔ جب آپ واپس لوٹ رہے تھے اس وقت میں آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا اور تھوڑی سی بخار کی کیفیت محسوس ہوئی، اور یہ سر میں درد اور بخار آپ کے آخری وفات تک آپ کے ساتھ لگا رہا۔ اور وہ دن تھا چہارشنبے کا، کیونکہ آپ 13 دن بیمار رہے، 5 دن ازواج مطہرات کے گھروں میں تھے، بیویوں کے گھروں میں، جس دن جس پاک بیوی کی باری ہوتی اس دن ان کے گھر میں آپ ہوتے، اور اخیر کے 8 دن سب سے اجازت لے کر آپ نے اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں اقامت فرمائی۔ آپ وہاں پر رہے اور وہیں سے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور اس طرح کا 12 ربیع الاول بروز پیر، جس کے بارے میں تمام علماء متفق ہیں، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ حساب سے آپ 13 دن پیچھے آئیں گے تو وہ سفر کے آخری 2 یا 3 دن تھے، اور اس دن چہارشنبہ تھا جس دن آپ بیمار ہوئے۔ جس دن آپ مرض میں مبتلا ہوئے، بیماری میں مبتلا ہوئے، دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب تھا، صحابہ کرام بے چین تھے، پریشان تھے، سب آپ کی عیادت کے لیے آ رہے تھے۔ ایسے غمگینی کے ماحول میں یہود نے سازش کر کے، کفر نے سازش کر کے مسلمانوں کو اس امر پر لا کھڑا کیا کہ اس دن تم خوشی مناؤ۔ حالانکہ اس زمانے میں جس وقت آپ نے مرض میں مبتلا ہوئے اس وقت تو سارے پریشان تھے، اس کے بعد ہی آپ نے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر روانہ فرمایا جہاد کے لیے۔ وہ بیماری میں ہی روانہ فرمایا آپ نے، ربیع الاول کے مہینے میں، اور اس میں بڑے بڑے اجلے صحابہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اسی میں تھے۔ وہ قافلہ مدینے سے نکلا لیکن تھوڑی دور پر قیام کیا کیونکہ آپ کی حالت نازک تھی۔ روزانہ آپ کے پاس آتے، آپ کی عیادت کرتے، پھر چلے جاتے۔ لوگ تو پریشان تھے۔ ان دنوں میں آپ باہر آ کر نماز بھی نہیں پڑھا سکے، کمزوری اور لاغری اتنی ہو گئی۔ آپ نے حکم فرمایا لوگوں سے کہہ دو، یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ دو لوگوں کو نماز پڑھائے۔ مرو ابا بکر، ابو بکر کو حکم دو۔ آپ نے حکم فرمایا، انہوں نے امامت فرمائی۔ اور صحابہ کرام کا یہ تاثر ہے اور ان کا یہ قول ہے کہ اگر ایک دن، ایک لمحہ حضور کو ہم نہ دیکھیں تو بے چین ہو جاتے تھے۔ آپ کا دیدار ہمارے لیے دوائے شفا تھی، بے چین ہو جاتے تو آپ کا دیدار کرتے، آپ کی مجلس میں آتے۔ اتنا تڑپنے والے حضور کے دیدار کے لیے اور آپ کی صحبت کے لیے، اتنا مرنے والے، جب حضور گھر کے باہر نہیں آ رہے ہوں، نمازوں کے لیے دوسروں کو حکم فرمانا پڑا، اس وقت میں صحابہ کرام کتنی بے چینی میں تھے، کتنے مصیبت میں تھے۔
آپ سوچو اس وقت کو. میں اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم حضور کی سیرت پر آئندہ تفصیلی بات سنیں گے. آپ کے دنیا سے جانے کے لیے ایک دن باقی تھا. اس وقت میں آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا لوگ نماز میں تھے. آپ کو بڑی خوشی ہوئی اور امت کا آخری دیدار تھا. لوگوں نے دیکھا کہ حضور دیکھ رہے ہیں، اس خوشی میں کہ حضور آئیں گے اور نماز پڑھائیں گے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نماز کو موقوف کرنا چاہا. حضور نے فوری پردہ فرمایا، باہر نہیں آئے. اتنے بے چین ہوتے تھے. بلکہ عام زندگی میں، عام واقعات میں، عام دنوں میں آپ کی مجلس میں بیٹھتے اور آپ کے چہرے انور کو، رخ انور پر اپنی نگاہوں کو ٹکاتے. جیسے حضور ان کو دیکھتے. ان میں یہ ہمت نہیں تھی کہ آنکھوں میں آنکھ ملائے، فوری نیچے نگاہ کر لیتے. پھر جب حضور دوسری طرف دیکھتے تو حضور کے چہرے کو دیکھتے، آپ کی زیارت فرماتے. کتنا غور سے دیکھا ہوگا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسی لیے فرماتے ہیں آپ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کے پورے داڑھی میں 12 یا 13 بال ہی سفید تھے، باقی آپ کی پوری داڑھی کالی تھی. یہ کوئی عام دور سے دیکھنے والے نہیں بول سکتے. جنہوں نے قریب سے مشاہدہ کیا، ہزاروں مرتبہ آپ کا دیدار کیا، آپ کی محبت میں ایک چیز انہوں نے غور سے دیکھا، تو وہی لوگ کہہ سکتے ہیں اس بات کو. تو اس دن کو خوشی منانا، اس دن کے لیے کھانا پکا کر کھلانا، اس دن کے لیے کوئی ہری گھاس میں جا کر ٹہلو. اس کا مطلب یہ ہے ہری گھاس مراد نہیں ہے، پارکوں میں جاؤ، گھومنے کے لیے جاؤ، کھیلو کودو، خوشی مناؤ. ایک واقعہ ہوا بئر معونہ کے موقع پر، یا غزوۃ الرجی میں صحابہ کرام شہید ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو لوگوں کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، تبلیغ کے لیے بھیجا تھا. چند لوگ آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، پڑھانے والا کوئی معلم نہیں ہے، آپ کسی کو بھیجئے. حضور نے 6 قراء کو بھیجا. وہ جا رہے تھے، راستے میں ہی انہوں نے بد عہدی کی، جھوٹ بول کر لے جایا گیا. راستے میں بد عہدی کی اور صحابہ کو شہید کیا. ان میں ایک صحابی تھے حضرت زید، وہ بچ نکلے. جب وہ کفار مشرکین کے ہاتھ بیچے گئے، جنہوں نے خریدا کفار نے، انہوں نے اس صحابی کو سولی پر چڑھانا چاہا. یا تو دین چھوڑ دو، اسلام چھوڑ دو، یا سولی پر لٹک کر اپنی جان دے دو، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اگر تم مذہب تبدیل کرو گے تو چھوڑ دیں گے، مذہب تبدیل نہیں کرو گے تو قتل کریں گے. حضرت صحابی رسول نے فرمایا مجھے دنیا اور دنیا کی ساری چیزیں پیش کر دو، میں اپنے ایمان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی معاملہ کرو. تو جب انہیں سولی کے لیے لے جایا گیا تو ان سے کہا گیا اگر تم یہ چاہو، اور وہ ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے پوچھا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے اور تمہارے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سولی پر چڑھا دیا جائے؟ انہوں نے پوچھا. صحابی رسول نے فرمایا سولی پہ چڑھانے کی بات، تکلیف دینے کی بات، اللہ کی قسم اگر حضور کو ایک کانٹا بھی چبھے، ایک کانٹا بھی اگر چبھنے کی تکلیف پہنچتی ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا. وہ تکلیف مجھے دے دو لیکن حضور کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. حضرت سفیان نے اس وقت میں کہا تھا میں نے محمد کے اتنے وفاداروں کو آج تک نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، ایسے بھی وفادار ہوتے ہیں. غرض تو ایسا حضور کو، حضور کی محبت میں جان نثار کرنے والے، خون کو بہانے والے، مال کی قربانی دینے والے، بیویوں کو بیوہ، بچوں کو یتیم کرنے والے، ایسے نبی کے
امتی اس دن خوشی منائیں آخری چہارشنبے کے نام سے، یہ اسلام میں ایک غلط روایت ہے، غلط رسم ہے۔ ہم تو سنتے ہیں، کہتے ہیں، لیکن ہماری بات چونکہ بچوں تک اور عورتوں تک نہیں پہنچتی، وہ بنا معلوم کیے کہ کسی بھی انداز سے چلے جاتے ہیں، اپنا رواج اپنا رسم پورا کر کے آتے ہیں۔ اگر غور سے سوچو تو کفر تک، شرک تک لے جانے والی بات ہے کہ حضور کی بیماری کے لیے خوشی کا دن منائے، نہیں معلوم ہو کر کفر نے کیا، اہل کفر نے کیا، ان کا دیکھا اہل اسلام نے شروع کر دیا، مسلمانوں نے شروع کیا۔ پہلی بات، اس لیے ایسی کوئی رسم نہیں۔ اب دیکھو تو صحیح، اس ماہ کے ساتھ مظفر لگتا ہے، سفر المظفر، بالکل الٹا۔ کامیابی کا مہینہ نام ہے اور سمجھتے ہی ہیں کہ نحوست کا مہینہ، نام کے ساتھ تو لکھا ہوا ہے کامیابی کا مہینہ، اور کام پورے ہمارے نحوست کے، بد اعتقادی کے، بدشگونی کے، آخری چہارشنبے کے تعلق سے۔ اس لیے اس عمل سے رکنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت سو کو شاید معلوم نہیں ہوگا، لیکن کہنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر علم کے، جہالت کے راستے سے بھی وہ کام کر بیٹھے ہیں تو بھی ہمارے ایمان کے لیے نقصان ہے، ہمارے اعمال کے لیے نقصان۔ آپ کے سر میں شدید درد تھا، وہ درد شروع ہوا آخری چہارشنبے کو۔ اس دن بجائے خوشی کے یہ ساری امت غم میں مبتلا ہونا چاہیے، اور اس کا حکم نہیں ہے بلکہ احساس کہ آج ہمارے نبی کو بیماری شروع ہوئی، اللہ کروڑ ہاں کروڑ ان پر احسانات فرمائے۔ اس طرح اس امت کے ذریعے سے آپ کے لیے دعائیں ہونی چاہیے، جائے کہ خوشی منائے جائے۔ دوسری بات، جو آخری بات ہے اس ماہ کے تعلق سے، جس کا تعلق بد اعتقادی اور بدشگونی سے ہے، جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں، جہاں ہم نے بہت ساری چیزوں کو سنا، اس میں سے ایک اور بہت ساری چیزیں یہ ہے کہ آدمی کسی بھی معاملے میں، خاص طور پر گھر کے بنانے میں، پیدائش سے لے کر موت تک، موت کے بعد تک، بہت ساری ایسی رسمیں بد شروع ہو گئی ہیں جو ہمارے ایمان کو خراب کرتی ہیں۔ گھر کی تعمیر ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ولادت ہوئی، کیا کرنا چاہیے؟ موتا ہوئی، کیا کرنا چاہیے؟ لڑکا پیدا ہوا، بڑا ہوا، لڑکی بڑی ہوئی، کیسے کیسے رسوم و رواج ہمارے گھروں میں آج رائج ہو گئے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم لوگ رہتے، ملا جلا معاشرہ ہے، میرے پڑوسی غیر ایمان والے، سامنے پھر ایمان والے، پھر وہ غیر پڑوسی غیر ایمان والے، کوئی تو اہل کتاب میں سے ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مجوسی ہے، وہ اپنے مذہب کے اعتبار سے کچھ کرتے ہوں گے، لیکن صحبت نے اور ان کے ساتھ ایک دوسرے سے اختلاط نے وہ چیز ہمارے اندر بھی داخل کر دی۔ گھر کیسے بنانا چاہیے، اس کا رخ کدھر ہونا چاہیے، کس دن شروع کرنا چاہیے، کس طرح شروع کرنا چاہیے، بیت الخلاء کیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، اگر کوئی انسان بنانا بھی چاہے تو بنانے والا روک دیتا ہے، نہیں نہیں یہ واستو کے خلاف ہے، یہ صحیح نہیں ہے، سب پریشان ہو جائیں گے آپ۔ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم کہتے ہیں ہاں تو دیکھو آپ کے حساب سے بناؤ، پھر اب اس سے جاننے والے کو بلاؤ، پھر وہ کہے گا کہ یہ یہاں بناؤ، یہ یہاں بناؤ۔ اس کے بارے میں علماء کرام کے فتاوے موجود ہے، احادیث موجود ہے۔ اگر نحوست کا گمان کر کے، اچھا ایک حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ردت الطیرۃ فقد اشرک، جو کوئی نحوست کا گمان کر کے وہ کام چھوڑ دے، نہیں ایسا کرنے سے ایسا ہوتا اس لیے یہ کام مت کرو، نحوست کا گمان کر کے کوئی کام چھوڑ دے، حضور نے فرمایا فقد اشرک، اس نے شرک والا کام کیا، کہ اللہ کی قدرت میں اس نے اس غیر
ذی جانور یا کوئی انسان یا کوئی چیز کو اللہ کی قدرت میں شامل کیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں بید الامر کلہ، بیدک الخیر، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں۔ اگر یہ گھر کی بناوٹ نحوست لا سکتی ہے تو ہم نے اللہ کی قدرت میں کسی اور کو شامل کیا، نعوذ باللہ۔ ایک چیز ہے صرف جس کا اہتمام کرنا چاہیے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا بس بیت الخلا ایسے بناؤ کہ قبلے کی طرف نہ رخ ہو نہ پیٹھ ہو، اس کا اہتمام کرو۔ باقی کوئی چیز کا اہتمام کرنے کا، دیکھنے کا کسی روایت میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ صراحت سے ذکر ہے، اس لیے یہ کام کرنے کا حکم ہے۔ ابو داؤد میں روایت ہے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے، کافرین نے کہا، مشرکین نے کہا، ارے تمہارے کیسے نبی ہیں جو تمہیں بول و براز، پیشاب پیخانہ بھی کرنا سکھاتے ہیں؟ تانا دینے کے لیے کہا۔ صحابی رسول نے فرمایا ہاں، ہمارے نبی اتنے عظیم الشان ہیں جو ہمیں ایسی باتیں بھی سکھلاتے ہیں۔ اس کو احترام میں بدل دیا۔ یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، نہ پیٹ کرو نہ پیٹ کرو۔ کسی بھی ضرورت سے فارغ ہونے کے وقت میں یہ چیز کا اہتمام کرنا ہے، گھر بنانے کے وقت میں اس چیز کا اہتمام کرنا ہے، قبلے کی طرف رخ نہ ہو، پیٹ نہ ہو، یہ چیز دیکھنے کی ہے۔ باقی کوئی چیز جس کا اہتمام سے تقریباً اہل ایمان، اہل اسلام کے اندر یہ بات رائج ہو گئی، گھر بنانا چاہیے تو پھر وہ واستو کے حساب سے بنانا چاہیے۔ ہم مصلحت سے کر رہے ہیں، کسی جگہ کی مجبوری سے کر رہے ہیں، وہ اس کے موافق ہو رہی الگ چیز ہے، لیکن خاص طور پر برائی کو سوچ کر اس طرح سے کرنا ہمارے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ یہ ایک ہی نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس کا ہم نے اعتقاد کر کے اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا ہوا ہے، یقین کر کے اپنی زندگیوں کا حصہ بنایا ہوا ہے، وہ چیز ہمارے ایمان کو خراب کر رہی ہے، تبھی تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، عبادتیں قبول نہیں ہو رہی، تبھی تو ہم پر مصیبت میں گرفتار ہیں۔ یہ وجہ ہماری یہ ساری چیزوں میں مبتلا ہونے کی ہے۔ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہے لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اگر کچھ ایسی بات سمجھ میں آئے کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا چاہیے، یا مجھ سے ایسا ہو گیا، یا فلاں کرنے سے فلاں ہو گیا، یہ بات دماغ میں اگر آ جائے تو حضور نے فرمایا یہ سوچ لو کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے، اچھائی اللہ کی طرف سے ہے، برائی اللہ کی طرف سے ہے، یا اللہ تو ہمارے ساتھ خیر کر، اس طرح کے جملے زبان سے کہہ دو۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کسی مخلوق میں کوئی تاثیر نہیں، آپ کرنے والے ہیں، آپ میرے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائیے، اس کے بعد وہ کام کر گزرو۔ اگر وہ ہمارے مقدر میں خیر ہے تو اللہ ضرور فرمائیں گے، اور اگر ابتلا ہے، امتحان ہے، تو اللہ ہمارا امتحان لیتے ہیں۔ آپ نے وہ واقعہ نہیں سنا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام بواد غیر ذی زرع، بے آب و گیا جنگل میں چھوڑ دیے، کیسے انہوں نے توکل کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ نے اس کا نتیجہ کیا نکالا؟ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو گھنے جنگل میں، غیر آباد بستی میں؟ انہوں نے کہا ہاں، سر ہلایا، کہا میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، میرا اللہ مجھے ضائع نہیں کرے گا، اور چلے گئے، اور اللہ نے ضائع نہیں فرمایا۔ انہی کی وہ بدولت تھی، صبر کی، توکل کی، بھروسے کی، اللہ پر اعتقاد کی، اللہ نے زمزم بھی عطا فرمایا، حج بھی شروع فرمایا، ایک بستی کو آباد فرمایا، قیامت تک کے لیے اس کو شاعر دین بنا دیا۔ اچھا، سفر کے مہینے میں کتنے اہم واقعات ہوئے، سوچو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح سفر میں فرمایا، سن 2 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے۔ اگر سفر منحوس ہوتا تو آپ اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح کیوں فرماتے؟ اچھا، ایک تو بیٹی کا نکاح فرمایا، دوسرے سن 7 ہجری میں خود حضور نے نکاح فرمایا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے، اور سفر کا مہینہ تھا۔ سفر کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تو بیٹی کا نکاح، دوسرا خود اپنا نکاح، تیسرا حضرت خالد بن الولید ایمان لائے سفر کے مہینے میں، جن کی زندگی ساری ایک نمایاں کتاب ہے صفحہ ہستی میں، صفحہ اسلام میں۔ ساری زندگی ان کی جہاد میں گزری، ایمان کو ان سے، اہل ایمان کو کتنی ترقیات ملی، کتنی فتوحات ملی۔ وہ ایمان لائے سفر میں۔ غزوہ رجی ہوا سفر میں، بئر معونہ ہوا سفر میں، بہت بڑے بڑے۔ اور یہ جو اسامہ ابن زید کا لشکر گیا سفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترتیب بنائی۔ بہت سارے واقعات سفر کے مہینے میں آپ نے فرمایا، اور فتح مند ہو کر، کامیاب ہو کر وہ لشکر واپس آئے۔ پھر بھی آج تک امت میں یہ بات رائج ہے کہ سفر میں یہ کام مت کرو، نکاح مت کرو۔ خود جس کے ہم امتی ہیں، جس کے ہم عاشق رسول ہیں، انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی کا نکاح سفر میں فرمایا، اور ہم ان کے نام لیوا یہ کہتے ہیں 1 مہینہ گزرنے دو، آئندہ مہینے میں بات کریں گے۔ منگنی بھی مت کرو اس مہینے میں، پوچھو بھی مت، بات ہی مت کرو اس چیز کی، جب یہ مہینہ گزر جائے تب نکاح کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کسی غزوے سے واپس آ رہے تھے، سفر میں آپ نے نکاح فرمایا۔ مہینہ سفر المظفر تھا اور خود آپ سفر کی حالت میں تھے، سفر سے آ رہے تھے، آپ نے نکاح فرمایا، امہات المؤمنین میں ان کو شامل فرمایا۔ جس چیز کو 1400 سال سے میرے اور آپ کے نبی نے روکا، آج امت اسی چیز میں مبتلا ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہنے والے کہہ رہے ہیں، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کتابیں بھری جا رہی ہیں، واعظ و نصیحت اور ارشاد کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہم تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن ہمارے گھروں کا ماحول یہ ہے، نہیں آپ، ہمارا ایمان ہماری چوکھٹ تک، ہماری مضبوطی ہماری چوکھٹ تک، گھر کے اندر نہ ہمارا اثر و رسوخ ہے، نہ ہمارے ایمان اور اعمال۔ بتاؤ، سمجھاؤ۔ ہم جیسے کھانا، کپڑا، مکان، بیماری، یہ ساری چیزیں ہمارے گھر والوں کی ہمارے ذمے ہیں، ایمان اور اعمال اور اسلام سمجھانا بھی ہماری ذمہ داری۔ اچھی بری باتیں بتلاؤ، یہ واقعات سناؤ۔ اچھا، سفر کے مہینے میں نکاح ہوا اور اتفاق سے کسی آدمی کی اولاد نہیں ہوئی تو اہل خاندان، عزیز و اقارب، پڑھو، ہم پہلے ہی کہتے تھے سفر کے مہینے میں نکاح مت کرو، دیکھو اولاد بھی نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کے لیے جواب ہے کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوئی اور ان کا نکاح سفر میں ہوا تھا، پھر ان کی بھی اولاد نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے سنا حسنین، حسن حسین، 5 اولادیں ہوئی، نکاح سفر میں فرمایا، اولاد بھی ہوئی، اور جنتی لوگوں کے سردار ہے حسن اور حسین، نوجوانوں کے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے، توہم پرستی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، بد اعتقادی کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور جب بھی یہ بات خیال میں آئے یہ کام برا ہے، یا وقت برا ہے، یا دن برا ہے، یا کام برا ہے، اس وقت میں فوری یہ چیز سوچنے کی ضرورت ہے، نہیں خیر اور شر اللہ۔ ہم جب ایمان لائے کیا پڑھتے ہیں؟ ایمان مجمل اور ایمان مفصل۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لاتا ہوں جو اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے۔ یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری ایمان کی بنیاد ہے کہ اچھا بھی ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے، اور برا ہو رہا ہے تو برا نہیں ہوتا، وہ میرے اور آپ کی نظروں میں برا ہے، شاید اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، اللہ وہ حکمت بعد میں ظاہر کریں گے۔ اللہ کسی کو بیماری دے رہے ہیں، اس میں حکمت ہے، اللہ کسی کو نقصان دے رہے ہیں، اس میں حکمت ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ نقصان ہے، لیکن اللہ کی اس کے اندر خیر ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
تم لوگ یہ سمجھتے ہو اس کام میں خیر ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس کام میں خیر نہیں ہوتی تو وہ تمہیں برا لگتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، وہ تمہارے لیے خیر ہوتی ہے، وہ تمہارے لیے بہتری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نہیں فرماتے۔ میرے اور آپ میں سے کتنے لوگوں کے دعائیں مانگتے ہوں گے، یا اللہ گھر دے دے، یا اللہ فلاں عمارت دے دے، فلاں پیسہ دے دے، فلاں دے دے، فلاں دے دے، تو اللہ رب العزت اس کو سنتے ہیں، لیکن وہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہوتی، اللہ روک لیتے ہیں، اور جس وقت میں دینا مناسب ہوتا ہے اللہ اس وقت میں دے دیتے ہیں۔ چھوٹا بچہ روتا ہے کیونکہ اسے آگ اور انگار نظر آتی ہے، اس کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے یہ چیز چمک رہی ہے، یہ چاہیے مجھے، اور جب وہ انگارہ مانگے تو چاہے کتنا بھی رو لے، میں اور آپ دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں دیتے۔ ہم کہتے ہیں بچے کو نہیں معلوم، وہ چمکتی ہوئی چیز کو مانگ رہا ہے، لیکن یہ اس کے لیے خیر نہیں ہے، روکو، اسے روکا جاتا ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے لیے خیر نہیں تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے نہیں دیا۔ بچے کو ڈاکٹر نے، کسی چیز نے، طبیب نے، حکیم نے منع کیا، میٹھا مت کھلاؤ، چاکلیٹ مت کھلاؤ، اب وہ رو رہا ہے، مانگ رہا ہے، ہم نہیں دے رہے ہیں، تو اس کے لیے وہ چیز خیر ہے، شر نہیں ہے، اسی لیے روکا جا رہا ہے۔ اور خاص طور پر نوجوان بچوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، جب تمہارے ماں باپ کسی چیز سے روکیں تو خیر کے لیے روکتے ہیں، اور کسی چیز کے کرنے کا کہتے ہیں تو خیر کے لیے کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر اطاعت کرنا چاہیے۔ جب بڑے ہوتے ہیں، جب ماں باپ نہیں ہوتے، جب کہتے ہیں ہمارے ابا ہمارے امی روکتے تھے اس بات سے، آج سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیوں روکتے تھے، تو یہ چیزیں بعد میں جا کر سمجھ۔ اللہ کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، جو چیز ہمارے لیے خیر نہیں ہوتی اللہ روک لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائیں، بد اعتقادیوں سے، برائیوں سے، بدشگونیوں سے، بری رسموں سے جو ہمارے اندر داخل ہو گئی، اللہ ان ساری چیزوں سے ساری امت کی حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت